السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا پولی مائلائٹس ان چلڈرن یعنی کہ بچوں کا فالج پر۔ بچوں کا فالج جسے عام طور پر پولیو کہا جاتا ہے، ایک انتہائی متعدی وائرل بیماری ہے جو پولیو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ پولیو ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ وائرس آلودہ کھانے کا پانی یا متاثرہ شخص کے پخانے یا لعاب سے براہ راست رابطے کے ذریعے پھیلتا ہے، جس میں بچوں کا کوئی بازو یا کوئی ٹانگ یا دونوں ٹانگیں یا ایک ٹانگ اور کوئی بازو مفلوج ہو جاتا ہے۔ علامات: بچوں میں پولیو کی علامات انفیکشن کی شدت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ پولیو وائرس سے متاثر ہونے والے تمام بچے علامات ظاہر نہیں کریں گے۔ در حقیقت پولیو کی انفیکشنز کی اکثریت غیر علامتی ہوتی ہے، یعنی متاثرہ افراد کو بیماری کی کوئی نمایاں علامت نہیں ہوتی۔ تاہم جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں پولیو کی 3 مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ذیلی طبی یا غیر علاماتی پولیو: یہ پولیو کی سب سے عام قسم ہے۔ پولیو وائرس سے متاثر ہونے والے بچوں میں کوئی علامت نہیں ہو سکتی ہے اور انفیکشن کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ یہ افراد اب بھی وائرس کو دوسروں تک پھیلا سکتے ہیں، نادستہ طور پر اس کی منتقلی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ غیر فالج یا اسقاط حمل پولیو: اس قسم کا پولیو ہلکے فلو جیسی علامات کا سبب بنتا ہے، جو عام طور پر چند دنوں سے ایک ہفتے تک رہتا ہے۔ غیر فالج کے شکار بچوں کو پولیو کی علامات ہو سکتی ہیں: بخار، گلے کی سوزش، سر درد، متلی کے تھکاوٹ اور پٹھوں میں درد یا سختی، گردن توڑ بخار جیسی علامات۔ فالج کا پولیو: معاملات کی ایک چھوٹی سی فیصد میں پولیو وائرس ایک اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے فالج پولیو ہوتا ہے۔ پولیو کی یہ شکل پٹھوں کی کمزوری، جزوی یا مکمل فالج اور سنگین صورتوں میں سانس کی ناکامی یا موت کا سبب بن سکتی ہے۔ مفلوج پولیو کو متاثرہ علاقوں کی بنیاد پر مزید مختلف زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کا پولیو: مفلوج پولیو کی سب سے عام شکل ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی میں موٹران کو متاثر کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے پولیو کے شکار بچوں کو پٹھوں میں درد کا اچانک آغاز ہو سکتا ہے، جس کے بعد ایک یا زیادہ اعصاب میں فالج ہو سکتا ہے۔ فالج عام طور پر غیر متناسب ہوتا ہے، یعنی یہ جسم کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ بلبر پولیو: یہ شکل دفاعی نظام میں موٹر نیورونز کو متاثر کرتی ہے، جس سے چہرے کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں اور سانس نکلنے، بولنے یا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اگر سانس کے عضلات متاثر ہوتے ہیں تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بلبو اسپائنل پولیو: اس قسم کا پولیو ریڑھ کی ہڈی اور دماغ دونوں کو متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ریڑھ کی ہڈی اور بلبر پولیو کی علامات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے میں فالج کی پولیو کی علامات ظاہر ہوں یا پولیو کے انفیکشن کا شبہ ہو تو فوری طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے۔ تشخیص عام طور پر گلے کے جھاڑو، پخانے کے نمونے یا دماغی اسپائنل سیال جیسے نمونوں پر لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ وجوہات: پولیو مائلائٹس، جسے عام طور پر پولیو کہا جاتا ہے، پولیو وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پولیو وائرس ایک انتہائی متعدی وائرس ہے جو بنیادی طور پر معدے کو متاثر کرتا ہے اور اعصابی نظام میں پھیل سکتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ پولیو وائرس کی منتقلی زبانی راستے سے ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس کسی متاثرہ شخص کے پخانے میں موجود ہوتا ہے اور آلودہ خوراک، پانی یا متاثرہ سطحوں یا
اشیاء سے براہ راست رابطے کے ذریعے دوسروں میں پھیل سکتا ہے۔ بچوں میں پولیو کی اہم وجوہات یہ ہیں۔ جب کوئی بچہ پولیو وائرس کے ساتھ رابطے میں آتا ہے، عام طور پر آلودہ کھانا یا پانی پینے سے وائرس معدے میں بڑھ سکتا ہے۔ وہاں سے وائرس خون کے دھارے میں داخل ہو سکتا ہے، جس سے یہ اعصابی نظام سمیت مختلف اعضاء اور بافتوں میں پھیل سکتا ہے۔ جن بچوں کو پولیو ویکسین نہیں ملی ہے یا جن کے بچوں نے حفاظتی ٹیکوں کا تجویز کردہ شیڈول مکمل نہیں کیا ہے، ان میں پولیو ہونے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ پولیو وائرس کی انفیکشن کے خلاف ویکسینیشن ایک اہم حفاظتی اقدام ہے۔ ان علاقوں میں جہاں صفائی کے ناکافی طریقوں اور صاف پانی تک محدود رسائی ہے، پولیو وائرس کی منتقلی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آلودہ پانی کے ذریعے فضلہ کو غلط ٹھکانے لگانے اور غیر صحت مند حالات وائرس کے پھیلاؤ میں معاون ہیں۔ پولیو وائرس انتہائی متعدی ہے اور یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیل سکتا ہے۔ کسی متاثرہ فرد کے ساتھ قریبی رابطے جیسے سانس کی رطوبتوں یا پخانے کے مادے کے ساتھ براہ راست رابطہ منتقلی کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ علاج: بچوں کے پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن معاون دیکھ بھال اور مخصوص علاج بیماری سے منسلک علامات اور پیچیدگیوں کو سنبھالنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بچوں میں پولیو کے علاج کی بنیادی توجہ میں شامل ہے۔ پولیو کے شکار بچوں میں علامات کے انتظام اور صحت یابی کو فروغ دینے کے لیے معاون دیکھ بھال فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے آرام کرنے اور جسمانی سرگرمیوں کو محدود کرنے سے متاثرہ پٹھوں پر دباؤ کم کرنے اور مزید پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ درد سے نجات کے لیے جیسے کہ پیراسیٹامول پولیو سے منسلک پٹھوں کے درد اور تکلیف کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تاہم مناسب خوراک کی ہدایت کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ جسمانی تھراپی پولیو سے متاثرہ بچوں میں پٹھوں کی طاقت اور کام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے پٹھوں کی افزائش کو روکنے، نقل و حرکت کو بہتر بنانے اور مجموعی جسمانی تندرستی کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ فزیکل تھراپسٹ انفرادی ورزش کے پروگرام تیار کر سکتے ہیں اور نقل و حرکت میں مدد فراہم کر سکتے ہیں، جیسے بیساکھی۔ پولیو کے سنگین معاملات میں سانس کے پٹھے متاثر ہو سکتے ہیں، جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ سانس لینے میں ملوث بچوں کو سانس لینے میں مدد کے لیے سانس کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے مکینیکل وینٹیلیشن یا غیر حملہ آور وینٹیلیشن۔ مناسب آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سانس کے افعال کی قریبی نگرانی ضروری ہے۔ فالج کے پولیو والے بچوں میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پٹھوں کا مستقل چھوٹا ہونا، ریڑھ کی ہڈی کا غیر معمولی گماؤ یا جوڑوں کی خرابی۔ ان پیچیدگیوں میں حرکت پذیری اور کام کو بہتر بنانے کے لیے آرتھوپیڈک مداخلت جیسے سرجری یا اصلاحی آلات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان افراد میں جو پولیو سے صحت یاب ہو چکے ہیں لیکن بعد میں نئی علامات کا تجربہ کرتے ہیں، جیسے کہ پٹھوں کی کمزوری، تھکاوٹ اور درد، انتظام میں مخصوص علامات کو دور کرنا شامل ہے۔ اس میں جسمانی تھراپی، درد کا انتظام، معاون آلات اور طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہے تاکہ توانائی کو محفوظ کیا جا سکے، متاثرہ پٹھوں پر دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ پولیو سے نپٹنے کے لیے ویکسینیشن کے ذریعے روک تھام سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ پولیو سے بچاؤ کے لیے پولیو ویکسین جیسے کہ زبانی پولیو ویکسین یا غیر فعال پولیو ویکسین والے بچوں کو معمول کے ٹیکے لگانا ضروری ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد سے مشورہ کرنا ضروری ہے جو پولیو کے انتظام میں مہارت رکھتے ہیں، تاکہ بچے کی انفرادی ضروریات کی بنیاد پر مناسب علاج کا منصوبہ تیار کیا جا سکے۔
اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔